بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ منتہا وائس میں خوش آمدید۔ معزز سامعین، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر جب ولادت کا وقت قریب ہوا تو آپ کے پاس ایک داعیہ آئی، ان میں سے جو فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں کے لیے مقرر کر رکھی تھیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور کی کرنیں ظاہر ہو رہی تھیں، جن کو دیکھتے ہی داعیہ کا ہر جوڑ کانپنے لگا۔ اس کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی گئی۔ اس نے کہا، اے عورت، اے اس بچے کی ماں، میں تو قتل کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن مجھے اس سے شدید محبت ہو چکی ہے، اس لیے تو اپنے بچے کو محفوظ کر لے۔ وہ داعیہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ اتنے میں فرعون کے جاسوس آپ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جاسوسوں کو آتے ہوئے دیکھ کر کہا، اے ماں، فرعونی آ رہے ہیں۔ آپ کی ماں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، ہوش و حواس جاتے رہے۔ بچے کو ڈر کے مارے کپڑے میں لپیٹ کر جلتے تندور میں ڈال دیا۔ جب فرعونی آپ کے گھر میں داخل ہوئے تو جلتے تندور کی طرف تو وہ نہ گئے اور باقی تمام گھر چھان مارا، لیکن انہیں کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دیکھا تو ان کے رنگ میں بھی کوئی تبدیلی نظر نہ آئی۔ جو عام طور پر عورتوں کا بچے کی پیدائش پر رنگ زرد پڑ جاتا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ وہ داعیہ تمہارے گھر کیوں آئی تھی؟ آپ کی والدہ نے جواب دیا کہ وہ میری دوست تھی جو مجھ سے ملنے آئی تھی، اور یہ کوئی جھوٹ بھی نہیں تھا، وہ دراصل آپ کی دوست تھی۔ جب فرعونی آپ کے گھر سے نکل گئے تو آپ کو ہوش آیا اور اپنی بیٹی سے پوچھا، بچہ کہاں گیا؟ یعنی آپ کو بھی یہ معلوم نہ تھا کہ بچے کو کہاں رکھ دیا ہے؟ بیٹی نے جواب دیا، مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ اتنے میں تندور سے آہستہ آہستہ رونے کی آواز آئی تو آپ نے دیکھا کہ بچے پر آگ ٹھنڈی سلامت ہو چکی ہے۔ انہوں نے بچے کو تندور سے نکال لیا۔ والدہ کو جب یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ فرعون بچے کی تلاش میں پوری جدوجہد کر رہا ہے، تو آپ نے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں پختہ بات ڈال دی تھی کہ اس طرح بچہ محفوظ رہے گا اور ایک دن انہیں واپس بھی ضرور مل جائے گا۔ آپ کی والدہ اسی سلسلے میں ایک نجار کے پاس گئیں تاکہ اس سے ایک صندوق حاصل کر لیں۔ اس نے پوچھا، تم نے لکڑی کے صندوق کو کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے سچ سچ بتا دیا کہ میں اپنے بیٹے کو اس میں ڈال کر دریا میں ڈالنا چاہوں گی، ہو سکتا ہے فرعون سے بچ جائے۔ صندوق اس نے آپ کو فروخت کر دیا، لیکن بڑھئی کے دل میں بدنیتی پیدا ہو گئی۔ وہ فرعونی لوگوں کے پاس گیا جو بچوں کو ذبح کرنے پر مقرر تھے کہ انہیں بتا دے۔ جب وہ ان کے پاس آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان بند کر دی۔ وہ ہاتھ سے اشارے کر رہا تھا۔ ان لوگوں نے اسے پاگل سمجھ کر مارا اور بھگا دیا۔ جب وہ اپنے گھر واپس پہنچا تو اللہ نے اس کی زبان اسے واپس لوٹا دی، لیکن وہ دوبارہ ان لوگوں کے پاس گیا تاکہ انہیں بتائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان دوبارہ بند کر دی۔ پھر وہ ہاتھوں سے اشارہ کرنے لگا۔ ان لوگوں نے اسے مارا اور واپس گھر کی طرف لوٹا دیا۔ اس کی زبان دوبارہ ٹھیک ہو گئی، لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ آیا۔ وہ تیسری مرتبہ پھر انہیں بتانے کے لیے گیا تو اس کی زبان بھی بند ہو گئی اور وہ اندھا بھی ہو گیا۔ انہوں نے اسے مارا پیٹا اور واپس بھگا دیا۔ اب وہ سچے دل سے توبہ کرنے لگا، اے اللہ تعالیٰ، اگر تو مجھے میری نظر اور زبان دے دے تو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا اور اس کی زبان اور نظر اسے واپس لوٹا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا۔ فرعون کی صرف ایک بیٹی تھی اور اس کی اور کوئی اولاد نہ تھی، اور وہ اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ بھی ہر روز اپنے باپ کے پاس 3 حاجات پیش کرتی۔ وہ بہت برس کی بیماری میں مبتلا تھی۔ فرعون نے اس کے بارے میں طبیبوں اور جادوگروں سے مشورے کیے۔ بالآخر انہوں نے اس سے ایک ہی حل بتایا کہ اے بادشاہ، یہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک دریا میں سے ایک انسان کے مشابہ کوئی چیز نہ مل جائے اور اس کا لعاب لے کر اس کے برس والے مقامات پر لگایا جائے۔
پھر وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور یہ بھی اس وقت ہوگا جب فلاں دن اور فلاں مہینہ اور سورج خوب روشن ہو۔ جب وہی دن آ گیا تو فرعون نے دریا کے کنارے پر محفل سجائی، اور اس کے ساتھ اس کی زوجہ آسیہ بنت مزاحم بھی تھی۔ فرعون کی بیٹی بھی اپنی لونڈیوں کے ساتھ دریا کے کنارے پر جا کے بیٹھ گئی۔ دریائے نیل سے ایک لہر فرعون کے محلات کی طرف آ رہی تھی۔ اس میں فرعون کی بیٹی اور اس کی لونڈیاں نہانے لگیں۔ انہوں نے دیکھا ایک تابوت دریا کی موجوں میں ہچکولے کھا رہا تھا، جو ایک درخت کے ساتھ آ کر رکا۔ فرعون نے حکم دیا، جلدی سے وہ تابوت میرے پاس لے آؤ۔ کشتی والے لوگوں نے جلدی سے وہ تابوت فرعون کے پاس پیش کر دیا۔ انہوں نے اسے کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے۔ پھر انہوں نے اسے توڑنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی کامیاب نہ ہوئے۔ فرعون کی زوجہ آسیہ کو اس تابوت کے اندر ایک نور چمکتا ہوا نظر آیا جو دوسروں کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جب آسیہ نے تابوت کھولنا چاہا تو کھول لیا، جس میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کی آنکھوں کے درمیان ایک نور چمک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اس بچے کی محبت ڈال دی۔ فرعون کی بیٹی نے اس بچے کا لعاب لے کر اپنے برس والے مقامات پر لگایا تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ فرعون کو کچھ لوگوں نے کہا، یہ وہی بچہ نہ ہو جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں، تمہارے ڈر کی وجہ سے اسے دریا میں پھینک دیا گیا ہو۔ فرعون نے یہ سن کر بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن فرعون کی زوجہ آسیہ نے بچے کی بخشش طلب کی اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس طرح یہ پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا جس میں موسیٰ علیہ السلام کی لعاب کی خیر و برکت کا مظاہرہ بھی کرا لیا گیا۔ فرعون کی زوجہ بہت نیک عورت تھی، انبیاء کرام کی نسل سے تھی، غریبوں اور مسکینوں پر رحم کرتی تھی۔ اس نے فرعون کو کہا، یہ بچہ پتہ نہیں کس سرزمین سے آیا ہے، تمہارے لیے خطرہ تو اس ملک کا بچہ ہوگا، یہ کتنا پیارا اور خوبصورت ہے، یہ تو بیٹا بنانے کے قابل ہے، اسے قتل نہیں کرنا۔ ہماری کوئی اولاد نہیں، اسی لیے ہم اسے اپنی اولاد کی طرح پالیں گے۔ آسیہ کی یہ بات فرعون اور اس کی قوم کے سرکردہ لوگوں نے تسلیم کر لی۔ رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچا لیا، اور اس واقعے کا ارشاد اللہ تعالیٰ سورۃ القصص کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 میں اس طرح کرتا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈر اور نہ غم کر، بے شک اسے ہم تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے کہ وہ ان کا دشمن اور ان پر غم ہو۔ بے شک فرعون اور اس کے لشکر خطا کار تھے، اور فرعون کی زوجہ نے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے۔ فرعون اور اس کے وزیر حامان اور اس کے دوسرے سرکردہ لوگوں کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ وہی بچہ ہے جس نے بڑے ہو کر ہماری بادشاہی کو تباہ کرنا ہے، تو اس بچے کو کبھی نہ اٹھاتے، اور اگر اٹھا بھی لیتے تو قتل کر دیتے، لیکن قدرت باری تعالیٰ کا مقابلہ ممکن نہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کر دیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔